الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. سورہ احزاب کا یعنی سورہ حجرات کا درس چل رہا ہے. اس سے پہلے کی آیتوں میں بطور خاص یہ بات بیان کی گئی تھی، کہیں سے کوئی خبر آپ تک پہنچائی جائے تو اس خبر پر فیصلہ کرنے کے پہلے اس خبر کی صحیح تحقیق اور تفتیش کر لینی چاہیے، ورنہ سنی سنائی باتوں پر آپ نے کوئی فیصلہ لے لیا تو بعد میں ندامت و شرمندگی کے سوا کچھ آپ کو ملنے والا نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ بات بھی آئی تھی کہ مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو سنجیدہ مزاج لوگوں کی ذمہ داری ہے مسلمانوں کے دو گروہوں میں جو اختلاف برپا ہو گیا ہے اسے شریعت کی روشنی میں حل کر دیا جائے. اور اگر یہ دیکھا جائے کہ کسی ایک قوم کی جانب سے دوسری قوم پر زیادتی ہو رہی ہے، ایک فریق کی طرف سے دوسرے فریق پر ظلم ہو رہا ہے، تو فیصلہ کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ مظلوم کی حمایت کی جائے اور ظالم کا خونی پنجہ توڑ دیا جائے. پھر عدل و انصاف کے ساتھ دونوں کے درمیان صلح سلامتی کرا دی جائے. اور اخیر میں بات آئی تھی کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو بھائیوں کے درمیان اصلاح کرا دینا دینی ذمہ داری ہے. یہ انسان وہی کر سکتا ہے، یہ وہی انسان کر سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے. پھر ایسے انسان پر اللہ کا رحم و کرم بھی نازل ہوتا ہے. آگے کی آیتوں میں اور بھی چند بد اخلاقیوں کا تذکرہ ہے یا اخلاقی خرابیوں کا ذکر ہے کہ جس کے نتیجے میں سماج بگاڑ سے دوچار ہوتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے مخالف بن جاتے ہیں. شیطان وہاں بڑا کام کر جاتا اور انسان شیطان کے بھڑکانے کے نتیجے میں یا بہکانے کے نتیجے میں ایک انسان کی عزت سے کھلواڑ کر دیتا ہے. چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. اے ایمان والو، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی جماعت کسی جماعت کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہو وہ ان سے بہتر ہو. عسى ان یکونوا خیرا منهم. مذاق اڑانے والے انسان کے بالمقابل وہ انسان جس کا مذاق اڑایا گیا وہی بہتر ہو، ایسا ہو سکتا ہے. ولا نساء من نساء. اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے.
عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورتیں ان عورتوں سے بہتر ہوں۔ مذاق اڑانے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، انفرادی طور سے بھی اجتماعی طور سے۔ جو انسان کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو مذاق اڑانے والا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ کوئی غریب ہے تو اس کی غربت کی بنیاد پہ مذاق اڑایا، کوئی بیمار ہے تو اس کی مرض اور بیماری کی بنیاد پہ مذاق اڑایا، کوئی جسمانی اعتبار سے کمزور ہے تو اس کی کمزوری کے اعتبار سے مذاق اڑایا، کوئی خاندانی اعتبار سے نچلی ذات کے باضابطہ دکھائی دیتا ہے تو اس اعتبار سے اس کا مذاق اڑایا۔ کسی کے پاس علم نہیں ہے، جہالت ہے، تو اس جہالت کی بنیاد پہ مذاق اڑایا۔ تو جو انسان مذاق اڑاتا ہے اپنے آپ کو مالدار سمجھتا ہے، صحت مند سمجھتا ہے، دولت مند سمجھتا ہے، خوبصورت اور اچھا سمجھتا ہے، صاحب علم سمجھتا ہے، صاحب وقار اور صاحب منصب سمجھتا ہے، یعنی بڑائی سے دوچار ہو کر اپنے علاوہ دوسرے کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اس کی شکلیں کئی انداز کی ہوتی ہے۔ ایک انسان کسی انسان کی آواز نکالتا ہے، اس کی نقالی کرتا ہے تاکہ مجمع میں کسی کو ہنسا دے، یہ بھی مذاق اڑانا ہوتا ہے۔ ایک انسان کسی انسان کا کارٹون بناتا ہے تاکہ مجمع میں اس کی ذلت و خواری کا اظہار کر دیا جائے۔ ایک انسان کسی انسان کے خلاف لوگوں کو برگلاتا ہے، بہکاتا ہے، یہ بھی اس کے مذاق اڑانے کی ایک صورت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کہا کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ قوم سے مراد یہاں پر مرد ہے، کیونکہ آگے عورتوں کا تذکرہ ہے۔ تو مرد، ایک مرد ہو یا کئی مرد ہو، ایک جماعت ہو یا کئی جماعت ہو، عام طور سے کہیں کہیں جماعتی اعتبار سے ایک جماعت دوسرے جماعت کا مذاق اڑاتی ہے۔ بیٹھ جائے، فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں بدعتی ہے، فلاں جہنمی ہے، فلاں فاسق ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے۔ ان کی اصلاح کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس کے حق میں خیر خواہ ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے خیر خواہی کا ثبوت دیجئے، اس کے قریب جا کے اس کی اصلاح کیجیے۔ اصلاح کرنے کی توفیق تو نہیں ملتی، لیکن اس کی خرابیوں کا تذکرہ آپ کرتے ہیں، در حقیقت یہ بھی مذاق اڑانے کی شکل ہے۔ چونکہ یہ خرابی بطور خاص عورتوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو زیادہ اچھا سمجھتی ہے اور دوسروں کو خراب سمجھتی ہے۔ اس مناسبت سے بطور خاص اللہ نے اس ضمن میں عورتوں کا خصوصی تذکرہ کیا اور کہا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ہو سکتا ہے جن عورتوں کا مذاق اڑایا گیا وہ مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہو۔ عورتیں کس انداز کے مذاق اڑاتی ہیں؟ ایک عورت خوبصورت ہے، دوسری تھوڑی سی بدصورت ہے، اس کی بدصورتی کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک عورت کو شوہر اس کا بہت پیار کرتا ہے، دوسرے عورت کو اس کا شوہر کم پیار کرتا ہے، تو اس کے پیار کم کرنے کا تذکرہ کیا ہے۔ کسی کے اندر کچھ خامی خرابی ہوتی ہے تو آدمی سوچتا ہے اس خرابی کا اظہار کر دیا جائے تاکہ لوگوں کی نگاہ میں وہ ذلیل و خوار ہو جائے۔ یہ چیزیں مردوں کے اندر بھی ہوتی ہیں، عورتوں کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ اس مناسبت سے سماجی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو بھی مخاطب کیا اور عورتوں کو بھی مخاطب کیا اور کہا کہ تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ آپ سے بہتر ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پہ تانا زنی مت کرو، لان تان مت کرو، الزام تراشی مت کرو، بہتان بازی مت کرو۔ یہ بھی در حقیقت اسی زمرے میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، بہتر اور پاک باز سمجھتا ہے تو دوسروں کے خلاف زبان کھولنا شروع کر دیتا ہے۔
اس پہ تان و تشریح کرتا ہے، لان تان بھی کرتا ہے، اس کی شکوہ شکایت کرتا ہے، اس کی مذمت کو بیان کرتا ہے، اس پہ الزام دھرتا ہے۔ بظاہر یہ چیزیں معمولی سی معلوم ہوتی ہیں، لیکن قرآن نے اس پر سختی سے نوٹس لی ہے اور کہا کہ آپس میں ایک دوسرے پر الزام تراشی مت کرو، بہتان بازی مت کرو، لان تان مت کرو، سامنے کسی کی برائی مت بیان کرو، پیچھے کسی مذمت بیان نہ کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اسی طرح فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو برے نام سے مت پکارو۔ کوئی کسی کا پاؤں میں کچھ خرابی ہے، لنگڑا ہے، کسی کے ہاتھ میں خرابی ہے، وہ للہ ہے، کسی کی آنکھ میں کچھ خرابی ہے، وہ نابینا اندھا ہے، کسی کے ذہن و دماغ میں کچھ خرابی، پگلا ہے۔ اس طرح کی کچھ باتیں ہوتی ہیں یا کسی برے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے، کہا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقب سے، برے نام سے اسے مت پکارا کرو۔ اس کے ماں باپ نے اچھا نام رکھا ہے، اسی اچھے نام سے بلائے گا۔ کوئی غلط نام اس کو دے دیا گیا، حالانکہ وہ غلط نام کے لائق مستحق نہیں ہے، تو اس کا گناہ بڑا زبردست۔ فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے نام سے کسی کو مت پکارو، چونکہ اس سے اس کی سبکی ہوتی ہے، خفت محسوس ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو ہلکا سمجھتا ہے، کہ لوگوں کے سامنے اپنی خرابی کی وجہ سے جانا نہیں چاہتا، پھر وہ اللہ کی ناقدری اور ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بھائی کسی کا پاؤں نہیں ہے یا پاؤں ٹوٹ گیا ہے تو آپ تو پاؤں دینے والے نہیں ہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معذور بنایا۔ وہ اللہ کی تخلیق پر اب تانا زنی کرتے ہیں، کسی خرابی کی بنیاد پر، جسمانی اعتبار سے کسی کمزوری کی بنیاد پر آپ اگر اسے اسی نام سے پکارتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر اب چیلنج کر رہے ہیں کہ اللہ تم کو نہیں دیا، اس نام سے تمہیں کو پکارتے ہیں، نہیں، جو اصلی نام اسے دیا گیا اس نام سے پکاریے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد برا نام یا فسق والا نام بہت برا ہے۔ ایک مسلمان کا نام اچھا ہوتا ہے، اسے غلط نام نہیں دے سکتے۔ اگر آپ نے غلط نام دے دیا، یہ بہت برا کام آپ نے کیا، بری حرکت کی۔ انسان ہونے کے ناطے وہ انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، دنیا کی دیگر مخلوقات میں انہیں بہتر مقام ہے، لیکن آپ نے اسے اس کے مقام سے گرا دیا اور اسے نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس طرح کسی کو نام سے برا کہنا یہ بھی غلط ہے، کسی پر الزام دھر کر اسے برا بنا دینا یہ بھی غلط ہے، کسی آدمی کا کسی آدمی کی طرف سے مذاق اڑا دینا یہ بھی غلط ہے۔ اس مناسبت سے اللہ نے کہا ان اخلاقی خرابیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، اور فرمایا سنو وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تنبیہ ہے، یہ حرکتیں غلط ہیں، مذاق اڑانا غلط ہے، تانا زنی کرنا غلط ہے، برے نام سے پکارنا غلط ہے، اچھا خاصا نام کو بگاڑ کر غلط نام اسے دے دینا یہ غلط ہے۔ ان غلطیوں پہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اگر تمہیں توبہ کی توفیق ملی پھر توبہ نہیں کرتے ہو اور تم نے توبہ نہیں کیا اور اسی حالت میں تمہاری موت واقع ہوگی، تو کیا کہا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جس انسان نے توبہ نہیں کیا وہی تو ظالم ہے۔ آپ اچھے تھے لیکن اچھا ہونے کی وجہ سے آپ نے دوسرے کو برا جانا، جبکہ برا جاننے کا آپ کو حق نہیں تھا، آپ نے اسے برا تصور کر لیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اگر اپنی اس غلط روش سے توبہ نہیں کرتے ہیں تو آپ برے ہو گئے، اور اتنے برے ہو گئے کہ آپ ظالم ہو گئے۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اپنی غلطیوں سے توبہ نہیں کرتا ہے وہی تو ظالم ہو جاتا ہے۔ تین چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، مذاق اڑانا غلطی ہے، تان و تشنیع کرنا غلطی ہے، برے نام سے پکارنا غلطی ہے۔ ان غلطیوں سے تمہیں توبہ کر لینا چاہیے۔ اب اگر توبہ نہیں کرتے ہو تو سمجھ لو کہ تم اپنے آپ کو پاک باز سمجھتے ہوگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ظالم کہتا ہے۔
اور جسے اللہ ظالم کہہ دے اس انسان کا حال کیا ہوگا اب اندازہ لگا لیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے اجتناب کرو، پرہیز کرو۔ ان بعض الظن اسم، چونکہ بعض بدگمانی گناہ ہوتی ہے۔ کسی انسان کے بارے میں آپ نے کچھ سوچ لیا اور آپ کے ذہن و دماغ میں کچھ ڈال دیا گیا اور اس سلسلے میں بدگمانی سے آپ دوچار ہو گئے، یا تو آپ نے تحقیق نہیں کیا لیکن کسی آدمی کی بات پر وشواس کر لیا اور اس آدمی کے بارے میں بدگمانی سے آپ دوچار ہو گئے اور کھچڑی پکانا شروع کر دیا، صبح شام اسی کا تذکرہ کرتے، ارے اللہ اللہ کرو، ذکر اللہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا مناجات کرو، توبہ استغفار کرو، اس کی توفیق نہیں ملتی۔ ہر مجلس میں، ہر مجمع میں سو کو اٹھا نہیں اس کا تذکرہ شروع ہوا۔ تو اگر یہ بدگمانی آپ نے کی اور بدگمانی آپ نے پھیلائی ہے تو قرآن کہتا ہے ان بعض الظن اسم، معمولی بدگمانی بھی گناہ ہے۔ اب گناہ گار اللہ اگر آپ کو کہہ دے تو کون آپ کو پاک باز کہہ سکتا ہے؟ اس لیے خصوصاً نے فرمایا اے ایمان والو، بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے پرہیز کرو۔ کسی کے بارے میں برا خیال کرنا، برا سوچ لینا، اس سے پرہیز کرو، اجتناب کرو، چونکہ بعض بدگمانی گناہ کے کام ہوتے ہیں اور بعض لوگوں نے کہا معمولی بدگمانی بھی گناہ کا، کیونکہ جس کے بارے میں آپ نے گمان کر لیا اب شیطان اس گمان کو بڑھاوا دیتا ہے، آہستہ 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 اس سے آپ کی نفرت بڑھتی چلی جاتی ہے اور نتیجے کے طور پر نفرت کے نتیجے مخالفت ہوتی ہے اور مخالفت کے بعد لڑائی دنگا فساد آپس میں ہونا شروع ہوتا، دل دونوں کے پھٹتے ہیں اور اختلافات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا بدگمانی کرنے سے پرہیز کرو۔ یہ بدگمانی آتی کہاں سے ہے؟ فرمایا اس کی جڑ کاٹ دو، وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو، کسی کے ٹوہ میں مت لگے رہو، کسی کی عیب جوئی مت کرو، کسی کی خراب حرکت میں نگاہ مت رکھو۔ جاسوسی کرنا، ٹوہ میں لگے رہنا، کسی کی نقل حرکت پر نگاہ رکھنا، وہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس قسم کی انسان جب ٹوہ میں لگتا ہے تو پھر بدگمانی در بدگمانی ہو جاتی ہے۔ اس کو صاف بھی کر دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیے، اعتکاف رمضان میں اعتکاف تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، آپ کی بیوی کسی مسئلے کے تحت گھر سے نکل کر مسجد میں آ گئی اور آپ سے کچھ سوال کیا، کچھ دیر ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے اور ان کو گھر پہنچانے جانے لگے۔ دو انصاری صحابیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ نے کہا رکو ادھر آؤ، معاملہ صاف کہ یہ میری بیوی ہے، گھریلو مسئلے میں کچھ دریافت کرنے کے لیے آئی تھی، مشورہ کے لیے آئی تھی، میں انہیں پہنچانے آ رہا ہوں۔ یہ صفائی اس لیے کی تاکہ انہیں بدگمانی کا موقع نہ ملے۔ صاحب نے کہا رسول اللہ صاحب آپ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، کہا نہیں، شیطان کل تمہارے ذہن و دماغ میں ڈال دیتا میں نے نبی کو رات میں کسی عورت کے ساتھ مسجد سے باہر نکلتے دیکھا ہے، تو جو شیطان یہ بدگمانی ڈالتا اس کا نکالنا بڑا مشکل ہے۔ کیا فرمایا؟ آپ نے اس کی صفائی کرا دی، میری بیوی ہے، مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہے، میں نہیں چھوڑنے آ رہا۔ تو انسان دیکھتا ہے کسی عورت کے ساتھ کسی کو بات کرتے ہوئے، وہ سوچتا غلطی بات کر رہا۔ ایک ضرورت مند خاتون کسی کے پاس آئی، بھائی ہمارے کوئی مسئلہ حل کر دیجئے،
اور آپ نے دور سے دیکھا کہ دو آدمی ایک مرد ایک عورت بات کر رہے ہیں، سوچا ان کا کچھ چکر چل رہا ہوگا. تو شیطان اس قسم کی چیزوں میں الجھا کے رکھ دیتا ہے اور پھر انسان اپنا کاروبار چھوڑ دیتا ہے، دنیا داری کو چھوڑ دیتا ہے، دینداری چھوڑ دیتا ہے، گھریلو مسائل کو چھوڑ دیتا ہے اور اسی چکر میں پڑا رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی ثبوت پیش کیا کہ بدگمانی کا موقع ہی نہ ملنے پائے. آپ نے فرما دی میری بیوی ہے اور میں انہیں گھر چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی صحابہ جیسے جماعت کو بدگمانی کے اندر مبتلا کر سکتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جڑ کاٹ دی. تو بدگمانی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جاسوسی. کسی کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنا، کون کس سے بات کر رہا ہے، کون کس سے گفتگو کر رہا ہے، کون کس سے مل رہا ہے، کیوں مل رہا ہے. آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور آپ اسی فکر میں لگے رہتے ہیں اور پھر اسی چیز کو شیطان خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے. کچھ ایسی حرکت آپ کو دکھائی دی، آپ نے اس کو لیا اور پبلک کے درمیان شروع کر دیا، بیان کرنا شروع کر دیا. فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، سنو جاسوسی مت کرو. یہ وجہ ہے، بخاری کی حدیث ہے، صحیح حدیث. اگر کوئی آدمی کسی کے کھڑکی میں جھانکتا ہے، دروازہ بند ہے، کھڑکی میں جھانکتا ہے یا کھڑکی کے قریب دروازے قریب کان لگاتا ہے کہ اندر میں کیا بات ہو رہی ہے. اور اگر گھر کے اندر سے کسی نے لوہے کی سلاخ لیا اور اس کی آنکھ کو پھوڑ دیا، اس کے کان میں اس سوراخ کو، اس سلاخ کو ڈال دیا، جس کے نتیجے میں باہر والا انسان جو گھر کے اندر کی چیزیں سننا چاہ رہا تھا، دیکھنا چاہ رہا تھا، اور گھر کے اندر سے دیکھا کہ وہ آدمی ہم کو جھانک رہا ہے، اس نے اس کی آنکھ پھوڑ دی. مجرم کون ہے؟ جس کی آنکھ پھوڑی گئی وہی مجرم، آنکھ پھوڑنے والا مجرم نہیں ہے. وہ بند کمرے میں کیا کر رہا ہے اس کا فیصلہ اللہ کرے گا. آپ کو اس کی تاک جھانک کرنے کی یاد نہیں ہے. آپ نے اگر اس کے گھر میں تاکا اور جھانکا ہے، اس کی ٹوہ میں لگ کر اس قسم کی چیزیں معلوم کرنے کی کوشش کی ہے، تو اللہ کی نگاہ میں آپ ظالم ہیں، آپ مردود ہیں. آپ کی آنکھ پھوڑی جا سکتی ہے، آپ کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے. اب کھل کے بات کیجئے، چھپ چھپا کیوں بات کرتے ہیں؟ کسی کے پیچھے ٹوہ میں کیوں لگے رہتے ہیں؟ اس لحاظ سے اگر کوئی انسان کسی کے دروازے سے کان لگاتا ہے اور گھر کی کچھ باتیں سننا چاہتا ہے، یہ ٹوہ میں لگنے کی بات ہے. کوئی انسان کسی کے روشن دان سے، کسی کھڑکی سے اور کسی سوراخ سے اندر کی چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے، یہ بھی شیطانی عمل ہے. اب اگر اندر والے نے اس کی آنکھ کو پھوڑ دیا تو اندر والے گناہ گار نہیں ہیں، گناہ گار باہر والے ہیں جو کسی کی تاک جھانک میں لگے رہتے ہیں. اسی فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ بیان کرے. مسئلہ کہاں ہے دیکھ لیجیے. ایک انسان ٹوہ میں لگتا ہے، بدگمانی پیدا ہوتی ہے. بدگمانی جو دل میں تھی وہ زبان پہ آنا شروع ہو جاتی ہے اور زبان سے دوسروں کو بتایا جانے لگتا ہے. اسی کا نام ہے غیبت. کیا ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے. غیبت اور بہتان میں فرق یہ ہے، ایک انسان کے اندر کوئی خامی ہے اور آپ اس خامی کا، اس کی غلطی کا پتہ چل گیا، باقی اس کے اندر وہ غلطی ہے. اب اس غلطی کا تذکرہ کسی دوسرے کے سامنے آپ کر رہے ہیں، تیسرے چوتھے کے سامنے آپ کر رہے ہیں، اس کا نام غیبت ہے. اگر اس انسان کے اندر خرابی ہے، اس خرابی کا تذکرہ دوسرے کے سامنے آپ کر رہے ہیں، اس کی عزت کو اچھال رہے ہیں، یہی غیبت ہے. اور اگر کسی کے اندر وہ خرابی نہیں ہے اور آپ نے اپنی جانب سے کھانا بانا کر کے، گڑ کر کے اس کی جانب اس خرابی کو منسوب کر دیا، اس کا نام بہتان ہے. اور غیبت سے خطرناک چیز بہتان ہے. کیا فرمایا؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے. کوئی کسی کی غیبت نہ کرے،
اس سلسلے میں اس کی مذمت نہ کرے، اس کی برائی کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ کیوں؟ اس کا گناہ کتنا ہے بتایا۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی انسان پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ گویا کسی کے اندر برائی اور خامی و خرابی پائی جاتی ہے، اس خرابی کا تذکرہ آپ کسی کے سامنے کر رہے ہیں تو یہ خرابی کا ذکر کرنا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ ایک انسان کے لیے انسان کا گوشت کھانا حلال نہیں، تو بھائی کا گوشت کھانا حلال کیسے ہوگا؟ پھر جس جانور کا، جو جانور زندہ تھا آپ نے ذبح کیا، اس کا گوشت کھانا تو حلال ہے، لیکن وہی جانور مر گیا تو اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اب بتائیے، جو انسان کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے بلکہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی انسان پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کو گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ مطلب کیا ہوا؟ جس طرح مردار بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو، اسی طریقے سے تمہیں غیبت کو ناپسند کرنا چاہیے۔ غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن لوہے کی طرح لمبے لمبے بڑھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے منہ کو اور اپنے چہرے کو چھیل لیں۔ کہ کون لگا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کو گوشت کھایا کرتے تھے، مراد لوگوں کی غیبت کرتے تھے، بڑا اچھا چہرہ بنا کر، خوشنما شکل بنا کر، بزرگ سی شخصیت بنا کر لوگوں کے سامنے جا کر کسی کی مذمت بیان کرتے ہیں، برائی بیان کرتے ہیں، تاکہ لوگ آپ کی بات سن لے اور اس کے خلاف ہو جائے۔ کہا دنیا میں تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن جب قیامت کے دن آؤ گے تمہارا حال کیا ہوگا؟ چہرے کے گوشت نوچ لیے جائیں گے اور دنیا والوں کے سامنے تمہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے گا۔ یہ بڑے باعزت اور پاک باز انسان تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ بڑے نمازی اور بڑے زکاتی بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے پرہیزگار بندے ہیں، ان کی بات سنی جائے گی، ان کی بات مانی جائے گی، ان کی شکل و صباحت پر انسان کو شک و شبہ بھی نہیں آئے گا۔ لو ان کا چہرہ دیکھ لو، اس قسم کی حرکتیں کرنے کے نتیجے میں چہرے کی گوشت ان کو اتار کے پھینک دیے گئے، سوائے ہڈی کے جھاٹ ناچا کے اور کچھ نہیں۔ کیا فرمایا؟ کوئی انسان کسی انسان کی غیبت نہ کرے، اس کی برائی کو بیان نہ کرے، کیونکہ کیا تم میں سے کوئی انسان پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی گوشت کھائے؟ ایسی بات ہے، فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ جس طرح انسان کا گوشت، بھائی کا گوشت اور مردار بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو، اسی طریقے سے ایک انسان دوسرے انسان کی غیبت کرنے کو ناپسند کرے، ورنہ وہ انسان اس غلطی کے نتیجے میں اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے۔ تم انسان کے ساتھ اس قسم کی بدتمیزی اور بدسلوکی کرتے ہو، وہ بیچارہ تمہارے ساتھ کچھ کر نہیں پاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرو، اللہ جب چاہے گا تمہیں پکڑ لے گا اور عذاب کے اندر دو چار کر دے گا۔ کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے۔ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ اس بری حرکت کو چھوڑو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو۔ جو تم نے غلطیاں کر لی ہے اس غلطی پر معذرت خواہ بن جاؤ، توبہ کے طلبگار بن جاؤ، کیونکہ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا۔ بڑا سے بڑا گناہگار انسان جب اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس پر رحمتوں کا برکھا برسا دیتا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگ، ہم نے تم سبوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں بنا دیا۔
کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ مطلب کیا ہے؟ ایک انسان کی برائی بیان کرتا ہے تو کس کی برائی بیان کرتا ہے؟ اپنے بھائی کی۔ کیوں؟ اوپر جا کر سب کے ماں باپ تو ایک ہی ہیں، سب تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اگر آپ نے اسے برا بھلا کہا، اس کی نسل بھی حضرت آدم تک پہنچتی ہے۔ آپ نے اسے برا بھلا کہا، اس کی نسل بھی آدم تک پہنچتی ہے۔ وہ آپ نے حضرت آدم و حوا کو برا کہہ دیا۔ اس لیے فرمایا تم میں سے کوئی انسان اپنی ماں کو گالی نہ دے۔ صاحبن کو یا سورلے کیسے ہو سکتا ہے کوئی انسان اپنی ماں کو گالی دے گا؟ آج تو ماں کو گالی دینا عام ہو گیا ہے۔ بیوی کے چکر میں، اس کے آنچل میں الجھنے کے نتیجے میں ماں کو لات بھی مارتا، گالی گلوچ بھی کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ کوئی کیسے اپنی ماں کو گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم دوسرے کی ماں کو گالی دو گے، پلٹ کے وہ تمہاری ماں کو گالی دے گے، تم نے اپنی ماں کو گالی سنوایا۔ تمہاری غلطی کے نتیجے میں تمہاری ماں کو گالی دی گئی، وہ تم نے اپنی ماں کو گالی دی۔ تم اس کی ماں کو گالی نہیں دیتے، وہ تمہاری ماں کو گالی نہیں دیتا، وہ تم نے اپنی ہی ماں کو گالی دی۔ اگر اس طریقے سے انسان دیکھ لے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، تمہارے نسل میں فرق ہے، تمہارے خاندان میں ایسا ہے، تم تو ایسا کر دیا ویسا کر دیا، حالانکہ دونوں اوپر جا کر ایک ہی کیا فرمایا؟ اے لوگ، ہم نے تم سبوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی سب حضرت آدم و حوا کے اولاد۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہارے خاندان الگ کر دیے، تمہارے قبیلے الگ کر دیے۔ کچھ لوگ ادھر بٹھا دیا، کچھ لوگ ادھر بسا دیا، کچھ لوگ وہاں رہنے کہہ دیا، کوئی عرب میں ہے، کوئی عجم میں ہے، کوئی دنیا کسی خطے میں ہے تو سب آدم کی اولاد۔ اب یہ عربی بن گیا، یہ اجمی بن گیا، یہ ایرانی ہو گیا، یہ تورانی ہو گیا۔ ایرانی تورانی جو ہے یہ علاقائیت کے اعتبار سے، ورنہ ہو تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد۔ پھر قبیلے بنا دیے، فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ۔ اس قبیلے کی بنیاد پر کسی کی تعظیم نہیں ہوتی۔ ہم سید صاحب ہیں، ہم شیخ صاحب ہیں، ہم خان پٹھان صاحب ہیں، ہم انصاری صاحب ہیں، ہم تو فلاں صاحب ہیں۔ یہ جو خان ذات برادری کی باتیں ہوتی ہیں، اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ برادران وطن ہندوؤں کی اس قسم کی بات ہے، نیچی ذات اور پچھلی ذات، شودر جس کو کہا جاتا ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ لیکن آج انسان اسی کو بنیاد بنا لیا، جبکہ ہندوستان میں اکثر و بیشتر لوگ تو غیر مسلم سے مسلم ہوئے ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں فلاں ہے اور فلاں ہے۔ یہ کہاں سے درست ہو سکتا ہے؟ علاقائی اعتبار سے ہو، زبانی اعتبار سے ہو، خاندانی اعتبار سے بھی ہو، کوئی انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یہ اس کی سوچ کی غلطی ہے۔ فرمایا ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے ہی تمہیں قبیلوں میں اور خاندانوں میں بٹوارا کر دیا ہے۔ یہ خاندان اور قبیلے کے بٹوارا کس لیے؟ لتعارفوا، تاکہ پہچان سکو یہ مارکوس لین کے رہنے والے ہیں، یہ تالتلہ کے رہنے والے ہیں، کلکتہ کے رہنے والے، یہ بہار کے رہنے والے ہیں، یہ بنگال کے ہیں، تو یہ فلاں کے یا ڈھاکہ کے۔ یہ صرف جو ہے پہچان کے لیے، ورنہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ عزت دار اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ سب تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، سب کو ایک ہونا چاہیے تھا، لیکن جس کی سوچ اچھی ہو جائے گی اللہ اسے اچھا بنا دیتا ہے، جس کی سوچ بگڑ جاتی ہے وہ انسان بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ تو کہا تمہاری بزرگی، تمہاری بڑائی، تمہاری عزت و احترام صرف اس بنیاد پر ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرو۔ تو جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، متقی پرہیزگار ہوگا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ باعزت ہوگا اور باوقار ہوگا۔ اس لیے خاندان کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو، علاقائی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو۔ بڑا سمجھنا ہو تو بڑا بنا کے پیش کرو، اور اس معنی کر کے بڑا بنا کے پیش کرو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کہا ہے، وہی بڑا ہو سکتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو اللہ کے نزدیک
تم میں سے سب زیادہ باعزت وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ مراد کیا ہے؟ انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں، علم و فضل کے اعتبار سے، حقوق و معاملات کے اعتبار سے، تقوی و طہارت کے اعتبار سے انسان کے درجات میں فرق واقع ہوتے ہیں۔ جو اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کا انسان ہے اس کا درجہ اعلیٰ ہے، جس کے اندر اس قسم کی چیزیں نہیں پائی جاتی ہے اس کا درجہ کم ہے۔ اس لحاظ سے ہم کسی کے خلاف کچھ بولنے کے بجائے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنا ڈرتے ہیں۔ اگر اللہ سے ڈریں گے تو کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے، اگر اللہ سے ڈریں گے تو کسی کو برے نام سے نہیں پکاریں گے، اگر اللہ سے ڈریں گے تو ہم بدگمانی کرنے سے پرہیز کریں گے، اگر ہم اللہ سے ڈریں گے تو جاسوسی اور تجسس نہیں کریں گے، اور اگر اللہ سے ڈریں گے تو غیبت کسی کی بیان نہیں کریں گے، بلکہ یہ سوچیں گے ہم سب آدم کی اولاد ہیں، سب ایک ہیں، ہم سب کو نیک بن کے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان اس کے برخلاف کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کا ازلی دشمن شیطان ہے، وہ شیطان نے اس انسان کو اپنا اعلیٰ کار بنا لیا اور آپس میں الجھا کے رکھ دیا اور ایک دوسرے خلاف الٹی سیدھی باتیں بیان کرنے کے لیے لوگوں کو تیار کر دیا۔ فرمایا ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی زیادہ جاننے والا، زیادہ خبر رکھنے والا۔ کون متقی و پرہیزگار ہے؟ ایک صفت بتا دیا، جو زیادہ اللہ سے ڈرے گا وہی زیادہ باعزت ہے اور باوقار ہے۔ اس حقیقت کو جاننے والے صرف اللہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کیجیے، اپنے اعمال کو درست کیجیے، اور ساتھ ساتھ علم و فضل کی بنیاد پر، تقوی و طہارت کی بنیاد پر آپ کا مقام مل سکتا ہے اگر واقعی آپ اپنے اعمال میں مخلص واقع ہوتے ہیں۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اس لیے اللہ کے بہتر جاننے پر وشواس کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہر اس بدعقیدگی سے، بدخلقی اور بد اخلاقی سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں انسان کی قدر کرنے سے گریز کرتا ہے، بلکہ ایک انسان کی تعظیم و تکریم بجا لائے۔ ایسے اعمال اور ایسے عقیدے کی طرف ہمیں خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔